بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. پڑھیے جناب. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتبطر فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فإني أحب أن أسبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. مصنف رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں ان میں ایک باب رہ گیا. یہ یہاں سے فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده یہاں سبق ختم ہوا تھا. تم کو معلوم نہیں ہے کہ رات کہاں ہاتھ کہاں رہا. اور واقعات آپ کو سنائے تھے کہ ایک آدمی نے اس کا مذاق اڑایا اور پھر مقعد میں ہاتھ پھنسا ہوا تھا. جب اس نے کہا کہ میرا ہاتھ فراش پر تھا. اس کے بارے میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ گیا تو مولانا عبدالغنی مجددی زندہ تھے، تو ان سے میں نے حدیث کی اجازت لی. اور نسائی کی ابتدا میں یہ حدیث ہے، نسائی کی بالکل اول میں فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده تم کو معلوم نہیں کہ رات کے وقت ہاتھ کہاں رہا. فرماتے ہیں میں نے مولانا عبدالغنی مجددی سے پوچھا کہ ہاتھ کہاں رہا، اس لیے تم پانی میں مت ڈالو. اس کے مقابلے میں جو لوگ رات کو سوتے ہیں استنجا بالماء نہیں کرتے تھے تو ان کے کپڑے تو مقعد کے ساتھ ہمیشہ لگتے ہیں، اور عضو مخصوص بھی ران کے ساتھ لگتا ہے، تو پھر اس کے دھونے کا حکم کیوں نہیں؟ ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے، معلوم نہیں کہاں رہے. تو کپڑوں کا بھی یہی حال ہونا چاہیے، ران کا بھی یہ حال ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالغنی مجددی نے فرمایا کہ ضرر متعدی اور ضرر لازم کا فرق ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو پانی سے دوسرے لوگ بھی وضو کریں گے، تو یہ ضرر متعدی ہے. اس لیے پہلے ہاتھ پاک اور دھو لو، پاک کرو، اس کے بعد پانی میں ڈالو. اور کپڑے اپنے ہیں، اسی طرح ران اپنی ہے، تو وہ ضرر لازم ہے، دوسروں تک متعدی نہیں ہے. یہ تو حضرت مولانا عبدالغنی مجددی نے جواب دیا. دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں ہاتھ مت ڈالو، پہلے دھو لو، اس میں حرج نہیں، اس میں تکلیف نہیں. اور یہ کہ رات کو بغیر استنجا کے سو جائے تو صبح کپڑے بھی دھو لو اور صبح غسل بھی کر کے ران بھی دھو لو، اس میں بہت حرج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین میں حرج کو دفع کیا ہے. یہ دوسرا جواب ہے. اس کے بعد باب غسل الرجلین ولا يمسح على القدمین.
رجلین اور رجلین کا غسل ہونا چاہیے. اگر کوئی کہے ما قبل بے انفن کا ذکر ہے، یہاں رجلین کا ذکر ہے، یہ تو عجیب بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں محل قاذورات ہے. رجلین کے اوپر بھی میل کچیل لگتا ہے، ناک میں بھی قاذورات. یا یہ الانف فی جانب والرجل فی جانب اخرى، فی جانب آخر، انف اور رجل دونوں کنارے پر ہے، اس لیے ذکر کیا. یا اس لیے کہ کلاہما من المغسولات، وہ بھی مغسولات میں سے ہیں، یہ بھی مغسولات میں سے ہیں. تو اس لیے رجلین کو مصنف نے ذکر فرمایا. دیکھیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ کے اوپر ظاہری نجاست نہیں ہے رات کو اٹھنے کے بعد اور اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو وہ پانی نجس نہیں، اس لیے کہ الیقین لا یزول بالشک، جو پانی یقیناً پاک ہے وہ مشکوک نجاست سے نجس نہیں. تو باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، قدمین پر مسح نہیں ہے جیسے شیعہ کہتے ہیں. یہ شیعوں کی تردید ہے. اور ما قبل میں استجمار وطرن کا ذکر ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ غسل رجلین بھی ثلاثاً ہے، 3 مرتبہ. تو حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا، ہم تک پہنچ گئے. وقد ارهقنا العشرة وقد اخرنا العشرة، یا وقد ارهقنا العشر وقد احاط علينا فکر العشر، عشر کی فکر ہم پر محیط ہو گئی تھی. جعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، اے نغسل غسلا خفیفا. مسح کا مطلب غسل خفیف ہے، اور غسل خفیف میں یہ امکان ہے کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنا پڑا اونچی آواز سے کہ ویل للأعقاب من النار، اعقاب کے لیے ہلاکت ہے نار کی وجہ سے اگر سوکھا رہ جائے. تو عقبین اور پاؤں کی کسی حصے کو سوکھا مت چھوڑو. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ارجلکم میں جو قراءت جر ہے تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، پاؤں پر مسح کرو، اور وہ قراءت متواتر ہے. تو ایک جواب یہ ہے کہ قراءت الجر محمول ہے نسخ پر، منسوخ ہے. یا قراءت جر محمول ہے فی حال التخفف، یعنی جب موضع ہو تو پھر مسح کرو. یا حالت جر محمول ہے مقارنت پر، کہ سر اور رجلین میں مقارنت ہے، اس معنی میں مقارنت ہے کہ دونوں میں اتصال بھی ہے، ایک کے بعد دوسرا، سر کے بعد رجلین، اور دونوں میں یہ مقارنت بھی ہے کہ کلاہما ساقطان فی التیمم، تیمم میں سر بھی ساقط ہے، تیمم میں رجلین بھی ساقط ہے. یا محمول ہے وضو علی الوضو پر، وضو علی الوضو ہو تو اس میں مسح الرجلین کافی ہو جائے گا. یا محمول ہے جر جوار پر، پڑوسی کی وجہ سے جر آ گیا ہے، اور جر جوار آتا ہے جیسے وحور عین، اس میں قرات ہے وحور عین.
تو حور جر جوار ہے کیونکہ ما قبل نے اکوابن آیا ہے وہ مجرور ہے، تو یہ بھی مجرور آیا ہے. اور یا یہ کہ یہ محمول ہے غسل خفیف پر، اور یہ اچھی بات ہے. تو چونکہ رجلین میں یہ امکان تھا کہ بہت زیادہ پانی لوگ ڈالتے رہیں گے، اس لیے کہ رجلین میں زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، تو اس میں مسح کا ذکر آیا کہ وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ، یعنی وَاغْسِلُوا غَسْلًا خَفِيفًا، غسل خفیف کرو تاکہ زیادہ پانی خرچ نہ ہو. مع الاستیعاب، یہ ضروری ہے کہ پانی سب کو شامل ہو جائے اور پانی سب جگہ تک پہنچ جائے. تو نمسح علی ارجلنا بالاتفاق، اس کے معنی ہے ہم غسل خفیف کر رہے تھے لیکن بعض جگہ رہ گئی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. مصنف نے اس طرف اشارہ کیا کہ ناک میں جو سنت ہے اس میں مسح کافی نہیں، تو رجلین میں بطریق اولا مسح کافی نہیں، جبکہ استنشاق میں مسح کافی نہیں بلکہ غسل ہے. اب فرماتے ہیں باب المضمضۃ فی الوضوء، وضو میں مضمضہ کو استنشاق سے الگ ذکر کیا، اشارتاً الی ان انفصال، کہ دونوں میں فصل ہے، یعنی مضمضہ کے لیے الگ پانی، استنشاق کے لیے الگ پانی. جیسے ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وصل ہے، اور وصل کی کتنی صورتیں ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ دوسری ورق میں آئے گا، ایک ورق کے بعد. تو مضمضہ کو استنشاق سے الگ ذکر کیا کہ دونوں میں فصل ہے، وصل نہیں ہے. اور یا باب ھذا باب فی الباب، یہ باب فی الباب ہے، یعنی باب وہی چل رہا ہے غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، وہی باب ہے. لیکن چونکہ آنے والی حدیث میں مضمضے کا بھی ذکر ہے، اس لیے باب المضمضہ قائم کیا، ورنہ اصل باب وہی ہے کہ رجلین کو اچھی طرح دھونا چاہیے. قالہ ابن عباس وعبد اللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے اذا توضأت فمضمض، وضو کرو گے تو مضمضہ کرو. یہ مضمض میں امر سنت کے لیے ہے، امر وجوب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو بتایا کہ توضأ کما امرک اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو قرآن کریم میں ہے اس میں مضمضہ نہیں، تو مضمضہ واجب نہیں. مضمضہ استنشاق کلاہما سنت فی کلیہما، فی کلیہما یعنی جنابت میں اور وضو میں. یہ امام شافعی امام مالک کا مذہب ہے. اور کلاہما سنت فی الوضوء ولازم وفرض فی الجنابۃ، یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ اور دوسری روایات میں ثابت ہے کہ تم مضمضہ استنشاق کرو جنابت میں. وہ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر شعرہ کی نیچے جنابت ہے، تو ناک میں بھی جنابت ہے. منہ سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تو منہ میں بھی جنابت ہے، اس لیے اس کو دھونا ضروری. اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطاء عن حمران مولا عثمان، یہ وہی روایت ہے جو گزری ہے، انہ رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ، ڈال دیا علی یدیہ من انائہ فغسلہما 3 مرات،
ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، ادخل یمینہ فی الوضوء پانی میں، ثم تمضمض واستنشق، یہ تمضمض محل ترجمہ، استنشاق استنثار، آپ کو بتائے استنشاق کے معنی پانی اوپر لے جانا، استنثار کے معنی نیچے۔ ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث کل گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد باب غسل الاعقاب، آپ کو بتایا کہ مضمضہ طبعاً آیا، ورنہ اصل میں غسل الرجلین چل رہا ہے، تو فرماتے ہیں غسل الاعقاب، اعقاب عقب کی جمع ہے، ایڑیوں کو اچھی طرح دھو لو۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ما قبل میں مضمضہ ہے تو اس میں اشارہ ہے غرغری کی طرف، یعنی جیسے رجل میں پانی عقبین تک پہنچاتے ہو، اسی طرح وضو میں مضمضہ اور مضمضہ کے اندر غرغرہ کرو، تو غرغرہ وضو میں بھی اور غسل میں بھی ہونا چاہیے۔ الا ان یکون صائما، حالت صوم میں غرغرہ نہ کرے تاکہ پانی نیچے نہ چلا جائے، اور یہ حدیث میں آتا ہے تم غرغرہ کرو الا ان تکون صائما۔ تو غسل الاعقاب کا تعلق مضمضی سے بھی ہے غرغرہ کے اعتبار سے، غسل الاعقاب کا تعلق رجلین سے بھی ہے کیونکہ رجلین میں اعقاب ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مضمضے میں بھی استیعاب کرو، یعنی ہر حصے کو پانی دے دو، اور وہ اس طرح کہ اگر منہ میں پان ہے یا منہ میں کوئی گولی ہے، جیسے ہم گولی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا مخاطب کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نیچے جگہ رہ جائے، تو اس لیے اچھی طرح پانی پہنچاؤ۔ پان ہے تو منہ کے ہر حصے کو پہنچا دو، جیسے عقبین کو پانی پہنچانا ہے تو اس کو بھی پہنچا دو۔ تو دونوں اشارات ہیں، رجلین کے ساتھ بھی لگ گیا اور مضمضہ کے ساتھ بھی لگ گیا۔ اور یہ اسباغ کی قبیلے سے ہے، اسباغ کا مطلب مکمل کرنا، تو اس میں مکمل کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ اعقاب تک پہنچا دو۔ وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم، محمد ابن سیرین، یہ سیرین باب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 باندیاں آئی تھیں، ایک کا نام سیرین، ایک کا نام ماریہ، ایک کا کچھ اور نام ہے۔ ماریہ وہ اپنی لے رکھا، اور سیرین حضرت حسان کو دے دی تھی، وہ لڑکی کا نام ہے، تو لڑکی کا نام بھی سیرین، لڑکا کا نام بھی سیرین، کیونکہ سیرین اصل میں شیرین ہے، شیرین کی معنی پیارا، میٹھا، لذیذ، لڑکا ہو تو پیارا، لڑکی ہو تو پیاری۔ ابن سیرین یغسل موضع الخاتم، انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے تھے تاکہ اندر پانی پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتم کی نیچے جگہ رہ جائے، تو اس میں بھی پانی پہنچاؤ، عاقبین میں بھی پانی پہنچاؤ، اور غرغرہ بھی کر لو۔ غرغرہ مسنون اور مستحب ہے۔ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، مطهرة کا مطلب طہارت خانہ، وضو کی جگہ یا وضو کا برتن۔ فقال اسبغ الوضوء، وضو مکمل کرو۔ فإن أبا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ويل للأعقاب من النار،
اب اس کے بعد جو باب ہے باب غسل الرجلین فی النعلین، یہاں بھی استیعاب اور رجلین کا تعلق وہی انہی ابواب کے ساتھ ہے، کیونکہ رجلین کے ابواب چل رہے ہیں، مضمضہ تو درمیان میں طبعاً آیا تھا۔ تو غسل الرجلین فی النعلین کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم رجلین کو نعلین میں، نعلین کا مطلب چپل، دھوتے ہو تو اس میں امکان ہے کہ رجلین سوکھے نہ رہ جائیں، تو فرمایا غسل رجلین نعلین میں کرتے ہو لیکن اس میں استیعاب کرو اور پانی ہر جگہ پہنچا دو۔ تو باب یہ ہے باب غسل الرجلین حال کونہما فی النعلین، فی النعلین حال بن جائے گا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ غسل الرجلین فی النعلین کا مطلب یہ ہے کہ نعلین میں، رجلین نعلین میں ہے تو اس کے نکالنے کے بعد غسل کرو۔ تو وہ رجلین جو نعلین میں ہے ان کا غسل کرو منزوعتین، منزوعتین نکالنے کے بعد۔ یہ دوسرا ترجمہ، پہلا ترجمہ واضح ہے، دوسری ترجمے میں تکلف ہے۔ غسل الرجلین الموجودتین فی النعلین ایک، اور غسل الرجلین الکائنتین فی النعلین بعد نزعہما، نکالنے کے بعد۔ نکالو تاکہ نعل جوتا گیلا نہ ہو جائے۔ بعض مرتبہ اگر چپل چمڑے کا ہو تو خراب ہو جائے گا۔ ولا یمسح علی النعلین، اور نعلین کے اوپر مسح نہیں ہے، اس لیے کہ نعلین نے پاؤں کو نہیں چھپایا، چپل مراد ہے۔ اور اگر وہ نعلین ہے جو بوٹ کی شکل میں ہے، بوٹ اور اوپر سے بند ہے، تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل بند ہے۔ جب اس کو پہنا ہو طہارت کے ساتھ، لیکن اس میں ایک مصیبت یہ ہے کہ اس کے اندر پاؤں نہیں لگتے۔ جب سجدہ کریں گے تو آپ کے پاؤں لٹکتے ہوں گے، اور سجدے میں پاؤں کا لگنا ضروری ہے زمین پر۔ تو اگر اس پر آپ نے مسح کیا پھر سجدے کا کام خراب ہو جائے گا، اس لیے مسح علی النعلین نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین والنعلین، جوربین اور نعلین پر، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ روایت سفیان ثوری نے اور مسلم وغیرہ نے اس کو معلول قرار دیا ہے، یہ معلول ہے اور ضعیف ہے۔ دوسرا یہ کہ والنعلین کا مطلب ہے مع النعلین، یعنی الجوربین المنعلین، جوربین منعلین اس کو کہتے ہیں کہ نیچے جوتا ہے، یعنی نیچے چمڑا ہے اور اوپر کپڑا ہے، مضبوط کپڑا ہے، وہ مراد ہے۔ جوربین منعلین پر مسح جائز ہے جیسے فقہا کہتے ہیں، یا محمول ہے علی وضوء النفل، یا محمول ہے منسوخ ہونے پر، جیسے امام محمد سے مروی ہے کہ مسح علی النعلین منسوخ ہو چکا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جوربین والنعلین کا مطلب مع النعلین یعنی منعلین مراد ہے۔ حدثنا عبداللہ الى قوله، عبید بن جریج نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو دیکھا
آپ وہ کام کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ نہیں کرتے. کیا چیز ہے؟ او ابن جریج، میں نے آپ کو دیکھا لا تمس من الارکان، کہ جو خانہ کعبہ کے ارکان ہے، خانہ کعبہ کے کارنر ہے، ان میں مس نہیں کرتے ہیں مگر رکنین یمانین کو، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی، اور رکن عراقی اور رکن شامی کو مس نہیں کرتے. یہ کیوں؟ اس کے جواب میں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. حجر اسود رکن یمانی کو مس کیا یا تقبیل کی اور دو کو چھوڑ دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں یعنی رکن عراقی اور رکن شامی اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے بلکہ حتویم کے پاس ہے، اور حتویم کو نکالا گیا، تو ان کا کارنر ہونا اصل نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے تلبس النعال السبتیہ، آپ ان جوتوں کو پہنتے ہیں السبتیہ جو سبتی ہے. سبتیہ کے ایک معنی ہے المدبوغتین، سبتیہ کی دوسرے معنی ہے ملینین، ملین نرم. سبتین کی تیسرے معنی ہے جس کے بال صاف کیے گئے ہوں، اور یہ سب سے بہتر اچھا معنی ہے. یعنی دوسرے لوگ وہ جوتا پہنتے تھے جن کے بال صاف نہیں، آپ صاف کیے ہوئے کو پہنتے ہیں. پہلے زمانے میں بالوں والی جوتے سادہ تھے، اور آج کل بالوں والی جو جوتے ہیں وہ سادہ نہیں سمجھے جاتے تھے، فیشن ہے، خاص لوگ پہنتے ہیں. تو آپ وہ جوتا پہنتے ہیں السبتیہ جس کے بال صاف کیے گئے ہیں. اور نمبر 3 وَرَأَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ، اور آپ کپڑے وغیرہ کو رنگ دیتے ہیں پیلا رنگ. تو گوئے کہ پیلا رنگ آپ کو محبوب ہے. اور نمبر 4 میں نے آپ کو دیکھا جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں اہل الناس، لوگ احرام باندھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، اذا رأوا الہلال، جب ہلال ذو الحجہ کو دیکھتے ہیں، اور آپ نہیں کرتے. حتی کان یوم الترویہ، یہاں تک کہ یوم ترویہ ہو، یوم الثامن، اس دن آپ حج کا احرام باندھتے ہیں. عمرہ پہلے کر چکے، عمرے سے فارغ ہو گئے، تمتع ہے. فارغ ہونے کے بعد کپڑے پہن لیے، پھر یوم الترویہ کو آپ احرام باندھتے ہیں. انشاءاللہ یہ کتاب الحج میں آئے گا، یہاں اجمالاً بتاتے ہیں. یوم السابع کو کہتے ہیں یوم الزینت، یوم الثامن کو کہتے ہیں یوم الترویہ، یوم التاسع کو کہتے ہیں یوم عرفہ، یوم العاشر کو کہتے ہیں یوم النحر، یوم الحادی عشر کو کہتے ہیں یوم القر، قرار رہتے ہیں لوگ، برقرار ہے منی میں. اور یوم الثانی عشر کہتے ہیں یوم النفر الاول، پہلا دن ہے لوگ چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد والا دن 13، اس کو کہتے ہیں یوم النفر الثانی. تو حج میں اس کی وجوہ تسمیہ بھی بیان کریں گے کہ کیوں یہ نام ہے. تو یہاں اتنا سمجھ لے کہ یوم الترویہ یوم الثامن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹے کی ذبح کرنے کے لیے، کہ یہ ظاہر پر محمول ہے یا اس کی کوئی تعبیر ہے. قال عبداللہ اما الارکان، جو آپ ارکان کی بات کرتے ہیں
بیت اللہ کے ارکان، بیت اللہ کے اطراف، فإنی لم ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانین، رکن یمانی اور حجر اسود. جو نعال سبتیہ ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان جوتوں کو پہنا، لیس فیہا شعر. دیکھو سبتیہ کا بہتر معنی لیس فیہا شعر ہے، اگرچہ ملین کے معنی میں، مطبوخ کے معنی میں بھی آیا ہے. سبتن سبتن کے معنی ہے منقطع کرنا، صاف کرنا. چونکہ ان کے بالوں کو کاٹا گیا اس لیے سبتیہ ہے. یوم السبت کو سبت کہتے ہیں اس لیے کہ جمعے کے دن کائنات کی تکمیل ہو گئی. اتوار سے شروع کیا اور جمعے پر ختم کیا. یوم السبت یوم الانقطاع ہے، یعنی اس میں کائنات کی تخلیق منقطع اور ختم ہو گئی. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، یہ محل ترجمہ. يَتَوَضَّأُ فِيهَا، نعلین کے اندر وضو کرتے تھے. بس مجھ کو پسند ہے کہ میں پہن لوں. اور جو سفرت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یسبغ بہا، کہ اس کے ساتھ رنگ کرتے تھے. لیکن یہ سنت نہیں، سفرت سنت نہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حنا اور مہندی لگاتے تھے تبرید کے لیے تاکہ ٹھنڈک پیدا کرے، یا سفید بالوں کی وجہ سے، تو مہندی لگانے کے بعد وہ مہندی کپڑے کو لگ جاتی تھی، تو پھر کپڑوں کو لگنے کے بعد اس کو پیلا رنگ دیتے تھے تاکہ سب پیلا ہو جائے. تو حضرت ابن عمر سفرت فی الشعر بھی کرتے تھے، سفرت فی الثوب بھی کرتے تھے. کپڑا بھی پیلا اور بال بھی پیلے. اس لیے بال بالکل سرخ ہو، بالکل سرخ ہو جائے وہ اچھے نہیں لگتے، اور بال اصفر ہو، سفرت کی طرف مائل ہو یا بالکل اصفر ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ اچھے لگتے. آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 6 نمبر، تو 6 نمبر میں جمال بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال اور جمالیات کی مہارت کے، کون کس چیز میں جمال ہے اور کس چیز میں جمال نہیں، ہم نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے پر سمجھتے ہیں. وہ تو یاد ہے 6 نمبر آپ کو. ابھی امتحان آئے گا تو اس میں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ 6 نمبر آ جائے، لیکن جب آپ پڑھیں گے اور پوری اسباب کو دیکھیں گے، تکرار کریں گے، تو وہ بھی بیچ میں آ جائے گا. فرماتے ہیں اما السفرۃ فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بها فإنی احب ان اصبغ بها. اور جو احلال ہے یعنی احرام تلبیہ، فإنی لم ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحل کہ وہ احرام باندھتے تھے، حتی تنبعث به راحلته، حتی تقوم به راحلته، یہاں تک کہ سواری اٹھتی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے عند الخروج الی مکہ، تو میں بھی احرام باندھتا ہوں عند الخروج الی منی و الی عرفات. جب منی کی طرف خروج کرتا ہوں تو اس وقت احرام باندھتا ہوں. اور یہ اس لیے فرمایا کہ ان کے والد یعنی ابن عمر کے والد
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کو حکم کیا تھا کہ او مکہ والو، یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں کہ باہر سے لوگ آتے ہیں احرام میں ہو اور آپ بغیر احرام کے ہوں۔ اس لیے جب تم حج کا ارادہ کرتے ہو او اہل مکہ، تو جب چاند دیکھو تو احرام باندھو۔ باپ کا یہ مسلک تھا، یعنی من ابتداء ذی الحجہ۔ تو ابن عمر نے فرمایا میرے والد نے کہا ہے لیکن میں تو اس پر نہیں چل سکتا، میں ابتداء ذی الحجہ سے احرام نہیں باندھتا بلکہ عند الخروج الی منی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے عند الخروج الی مکہ۔ تو یہ موافقت کے لیے حضرت عمر فرماتے تھے حتی تنبعث به راحلته۔ بہتر امام شافعی امام مالک کی نزدیک یہ ہے کہ اذا قامت به راحلته، اور اس زمانے میں اذا رکب فی الحافلۃ، جب بس یا کار میں سوار ہو جائے تو تلبیہ پڑھ لے۔ اور احناف کی نزدیک بہتر یہ ہے بعد الصلاۃ، یعنی جیسے احرام کی 2 رکعتیں پڑھی اس کے بعد تلبیہ پڑھ کر احرام۔ اور اس کی تشریح ابن عباس کی روایت میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد الصلاۃ تلبیہ پڑھا، پھر جب سواری پر سوار ہوئی تو تلبیہ پڑھا، لیکن وہ نمبر 2 بن گیا۔ اور پھر جب اونچائی پر چڑھ گئے اونچی جگہ پر تو پھر تلبیہ پڑھا، وہ نمبر 3 ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو باب ہے اس میں تیمن کا ذکر ہے۔ تو تیمن یمین پکڑنے کو بھی کہتے ہیں، دایاں ہاتھ پکڑنا۔ یمین ابتدا بالیمین کو بھی کہتے ہیں جو یہاں مراد ہے، اور تیمن تبرک کو بھی کہتے ہیں، تبرک۔ اور تیمن روافض کی نزدیک فرض ہے، اور ائمہ 4 کی نزدیک تیمن سنت ہے۔ اور اگر کوئی اشکال کرے کہ مصنف نے وضو میں یدین کا ہاتھ نہیں یدین کا باب نہیں رکھا یدین کے لیے، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ جو چہرے کا ذکر آیا تھا شروع میں باب غسل الوجہ بالیدین، ایک ترجمہ ہے مع الیدین۔ تو مع الیدین کا مطلب ہاتھوں کے ساتھ دھونا چاہیے، وہذا بعید۔ تو دوسرا یہ ہے کہ تیمم میں یدین کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ تیمم کا مطلب دایاں پہلے اور بایاں بعد میں۔ تو معنی یہ ہے کہ یدین کو دھونا تو ضروری ہے لیکن کیسے کر لے، یمین سے شروع کرے۔ تو اس میں یدین کا ذکر طبعاً آ گیا، اور چونکہ یدین میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں اس لیے یدین کے لیے صراحتاً باب قائم نہیں کیا۔ باب التيمم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عتوية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته، جب لڑکی کے غسل کے موقع تھا، تو حضرت زینب ہے یا حضرت ام کلثوم، ابدأن بمیامنہا، یہ محل ترجمہ، شروع کرو یمین سے۔ اور یہ غسل کی بات ہے، وضو اور غسل میں فرق نہیں۔ تو جب غسل میں یمین ہے تو وضو میں بھی یمین سے شروع کرو۔ اور حی اور میت میں بھی فرق نہیں، جب میت کے لیے یمین کا اہتمام ہے تو حی کے لیے بطریق اولا ہے۔
غیر مکلف کے لیے ہے تو مکلف کے لیے بھی ہے. قال النبی ومواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء منها اے من هذه المواضع یا من المیامن. اگر من المیامن ہو تو پھر صراحتاً یمین کا ذکر آیا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ قال اخبرني اشعث بن سلیم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمم فی تنعله جوتا پہننا، ترجله کنگھی کرنا، طہوره طہارت کرنا، فی شأنه کله فی حاله کله. شان فعل اہم کو بھی کہتے ہیں. اہم اور اچھے کاموں کو دائیں سے شروع کرتے تھے، اور جو خسیس اور کمزور چیزیں ہیں وہ بائیں. مسجد میں جانا ہو تو دایاں، نکلنا ہو تو بایاں. بیت الخلاء میں اندر جانا ہو تو بایاں اور نکلنا ہو تو دایاں. افعال شریفہ کے لیے دایاں، افعال غیر شریفہ کے لیے بایاں. جی وہ جو بیمار تھا آ گیا یا نہیں؟ ابھی تک بیمار ہے؟ پکی بات.